الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور سحری کا بہت ہی خاص اور انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی یہ سحری کے وقت وظیفہ کر لیتا ہے تو ہر ستارے کے بدلے اسے نیکیاں ملتی ہیں، اور سحری کے وقت جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قاسم نعمت مالک جنت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اتنے میں بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بیان فرمائیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کو رمضان کے لیے کیوں سجایا جاتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مبارک مہینے میں جس کثرت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا اور نہ ہی بعد۔ اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ تو رہا یہ معاملہ کہ اسے کیسے سجایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے بخور کی دھونی دی جاتی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے سونے سے سجایا جاتا ہے اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت خود سجائی جاتی ہے، پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی، اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو سحری کا بہت ہی انمول وظیفہ لائی ہوں وہ بھی ذرا آپ لوگ سن لیجئے۔ سحری کھانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سنت ہے، سحری کھانی چاہیے اور سحری کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سحری اگر کھائیں گے تو آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوگی، اور سحری میں بہت زیادہ نرم غذائیں کھائیں، ہلکی پھلکی غذائیں کھائیں، کیونکہ زیادہ دیر تک تو ہم کھانا اپنا پیٹ میں رکھ نہیں سکتے، اس لیے ہلکی غذا کھائیں جس سے آپ اپنے اندر گرانی محسوس نہ کریں۔ تو آج میں آپ کے لیے جو سحری کا وظیفہ لائی ہوں، آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے سحری کے وقت، اور ستاروں کو دیکھ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ دیکھیں سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کو وقت سحری 7 مرتبہ پڑھے گا اس کو ہر ستارے کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے ہی درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور آخر میں آپ اپنی کسی بھی خواہش کو رکھ کر اگر آپ یہ عمل کریں گے، آپ نے پورے جتنے بھی رمضان المبارک کی سحریاں آپ کھائیں، آپ نے یہ لازمی اپنا اس کو معمول بنا لینا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کی ہر خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بروز قیامت بندہ ایک نیکی کو ترستا ہے، ایک نیکی کو ترسے گا تو آپ کو دیکھیں بے انمول نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں۔
تو جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ہمیں نیچے کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔